ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا، کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہرزہ سرائی، بھڑک ماری کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، افزودہ یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایران اور امریکہ میں سفارتی رابطوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ شاید پاکستانی وفد بھی آج تہران جا رہا ہے، جس سے مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران سے بہتر معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ٹرمپ کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں اور وہ آپشنز سب جانتے ہیں۔ ایرانی حکومت اپنی مسلح فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایرانی صدر کی ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی سے ملاقات میں گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ایران کی مسلح فوج کی بہادری اور کارکردگی کو سراہتے ہیں۔ قومی سلامتی کو محفوظ بنانے، ملک کی حفاظت اور دفاعی قوت بڑھانے میں ایرانی افواج کا اہم کردار ہے۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی خطرے یا جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی افزودہ یورینیم بیرون ملک بھیجنے کی مخالفت۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ملک کے اندر ہی رکھا جائے اور اسے بیرون ملک منتقل نہ کیا جائے۔ اس فیصلے نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایران اور امریکہ تنازع کے حل میں پاکستان کا مرکزی کردار۔ چین نے بھی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی۔ وزیر اعظم کا پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب شہباز شریف نے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا یہ سفر جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر چینی کا تحفظ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ گوادر بندرگاہ کی تعمیر چین کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں تیز۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ایک ہی ہفتے میں ایران کا دوسرا ہنگامی دورہ۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی۔ فریقین نے موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب کی 24 گھنٹے میں یہ دوسری بیٹھک تھی۔ گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت ایران کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ پوری قومی قوت سے جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ شہداء کی عزت اور ان کی عظیم قربانیاں ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہیں۔ وطن عزیز کا امن و استحکام انہیں قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ جی ایچ کیو میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات دینے کی تقریب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ افسران، جوانوں اور شہداء کے اہل خانہ کو ان کے خدمات اور بہادری کے اعتراف میں اعزازات دیے۔ 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ شہداء کے اہل خانہ نے اعزازات باوقار انداز میں وصول کیے۔ پشاور میں بھی اعزازی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اعلیٰ فوجی افسران اور اعزاز حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی شرکت۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تیز، خوارج ہلاک۔ انتہائی مطلوب سرغنہ جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران دتہ خیل، اسپن بام اور بنو سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد اور دیسی ساختہ بم برآمد۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال خفیہ سرنگوں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ دنیا کا شدید دباؤ، سموت فلوٹیلا سے اغوا کیے گئے 422 رضاکار رہا۔ ترکیہ بے دخل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امدادی کارکنان ترکیہ سے اپنے اپنے وطن ممالک روانہ ہو گئے۔ امدادی کارکنان پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا گیا۔ ٹیزر گنیں اور ربر کی گولیاں چلائی گئیں۔
اسرائیلی وزیر اتمار بن گوئر نے رضاکاروں سے بدسلوکی کی ویڈیو جاری کر دی 40 کے قریب مختلف ممالک کے رضاکاروں کو اشدود بندرگاہ پر ہتھکڑیوں میں گھسیٹا گیا اسرائیل نے 7 عیدھی سمیت 400 سے زائد کارکنان کو حراست میں لیا اسرائیلی وزیر کی سمود فلوٹیلا کے کارکنان سے بدسلوکی پاکستان سمیت عالمی برادری کی شدید مذمت اسرائیلی حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سمندری حدود میں فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکا گیا عالمی برادری زیر حراست افراد کی سلامتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے اٹلی انڈونیشیا آئرلینڈ سمیت مختلف ممالک کی فلوٹیلا کارکنان کی گرفتاری کی شدید مذمت پولینڈ اور کینیڈا نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے اپنے شہریوں کی سلامتی سے متعلق وضاحت مانگی پولینڈ کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی انتہا پسند وزیر اتمار بن گوئر کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کی سفارش بھی کر دی ترجمان یورپی کمیشن کا بھی سخت رد عمل کا اظہار ہر گرفتار شخص کو تحفظ اور عزت دینے پر زور سلامتی کونسل ٹرمپ کی ایران کو دی جانے والی مسلسل دھمکیوں پر خاموش نہ رہے ایران کے مستقل مندوب امیر سعید کی للکار سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا سلامتی کونسل کے ایک مستقل رکن کی جانب سے طاقت کے استعمال کی ایسی دھمکیوں کو معمول بنا لینا عالمی سلامتی کے لیے خطرناک مثال قائم کر رہا ہے جنگ کے دوران شہریوں اور سویلین تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کھلم کھلا جنگی جرم ہے امریکی تحویل سے 20 ملاحوں کی وطن واپسی پر ایران پاکستان کا شکر گزار پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے 20 ایرانی ملاحوں کی رہائی ممکن ہوئی ملاح ایک جہاز کی تحویل کے باعث مشکل صورتحال سے دوچار تھے پاکستانی وزارت خارجہ اور اعلیٰ قیادت کی سفارتی کاوشوں کے بعد انہیں پہلے اسلام آباد منتقل کیا گیا اور بعد ازاں وطن واپس بھیج دیا گیا چین کی ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا ترجمان نے بتایا وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے چین اور پاکستان کے رہنما دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تائیوانی صدر سے رابطہ کرنے کا اعلان ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ ہتھیاروں کے فروخت کے لیے تائیوان کے ہم منصب سے رابطہ کریں گے تائیوانی صدر نے کہا کہ انہیں ٹرمپ سے بات کر کے خوشی ہوگی چین کا تائیوان سے رابطے اور اسلحہ فروخت کرنے پر امریکہ کو سخت انتباہ چینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بیجنگ امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی بھی سرکاری رابطے اور اسلحے کی فروخت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے امریکہ تائیوان میں علیحدگی پسند قوتوں کو غلط اشارے بھیجنا بند کرے کراچی میں راستہ نہ دینے پر نوجوان آپے سے باہر گاڑی کا شیشہ توڑ دیا خاتون اور بچوں کو ہراساں کیا ویڈیو منظر عام پر واقعہ فیروز آباد میں پیش آیا متاثرہ فیملی نے خود کو کار میں بند کر لیا نوجوان کے ساتھ ایک خاتون بھی موجود تھی متاثرہ شہری نے فیروز آباد تھانے میں درخواست جمع کرا دی پولیس کا بتانا ہے کہ مشترک شخص نے دوسری فیملی کی گاڑی کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا متاثرہ خاندان کا تعلق ڈیفنس بیو سے ہے اسلام آباد کے علاقے روات مین بازار میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ درجنوں اسٹالز جل کر خاکستر تیز ہواؤں کے باعث آگ مزید پھیل گئی امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا پنجاب میں کسانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس گندم زراعت اور فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن پر بریفنگ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے محکمہ خوراک کی مکمل اوور ہالنگ اور ری ویمپنگ کا حکم روٹی اور نان کی قیمتیں قابو میں رکھنے کی ہدایت یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت ڈی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے پر بھی زور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس مختلف ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی اہم سمری بھی کابینہ نے منظور کر لی بنگلہ دیش کے ہاتھوں بدترین شکست ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو ہٹانے کا امکان ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں نئے کپتان سے متعلق مشاورت ہوگی پاکستان کی اگلی ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے کھیلا جائے گا
اور 30 سالہ انتظار ختم، آسٹن ولا نے یوروپا لیگ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ انگلش فٹ بال کلب آسٹن ولا نے جرمن حریف فری برگ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اونائی ایمری نے اپنی کوچنگ میں 5واں یوروپا لیگ ٹائٹل جیت کر ایک اور اعزاز اپنے نام کیا۔